کرے گا محمد نبی محمد وہو خاتم النبیین، کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں۔ تو یہ عقیدہ رب نے قبر میں بھی رکھا ہے، عالم قبر میں بھی مرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصف ختم نبوت کو ظاہر کرے گا کہ حضور علیہ السلام ہی خاتم النبیین ہیں۔ سلسلہ نبوت سرکار علیہ السلام پر آ کر ختم ہو جاتا ہے اور آپ آخری نبی ہیں۔ چونکہ ٹائم بہت کم ہے، میں ذرا بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ اب ہم ذرا اس کو دیکھتے ہیں عالم جو ہے برزخ، وہاں بھی آپ نے یہ بڑی کثرت کے ساتھ علماء سے یہ روایات سنی ہوں گی۔ یہ مخلوق خدا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ اذهبوا الی غیری، تم آگے کسی اور کے پاس جاؤ۔ انبیاء کے پاس جاتے ہوئے بالآخر یہ مخلوق جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آخر میں پہنچیں گے۔ انبیاء کے بعد جب یہ مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئے گی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی کہ آپ ہماری شفاعت کریں، کریم آقا علیہ السلام جو ہیں پھر اس امت کی شفاعت اپنے رب کی بارگاہ میں کریں گے۔ اللہ برزخی معاملات کے اندر بھی اپنی مخلوق کو بتا رہا ہے، تمام انبیاء سے ہوتے ہوئے جس نبی کے پاس آخر میں یہ امت پہنچے گی وہی نبی آخری نبی ہے اور ختم نبوت کے ساتھ متصف میرا محبوب علیہ السلام ہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا اور یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی مخلوق کے سامنے ظاہر بھی کی تاکہ پتہ چلے کہ میرے محبوب کا مقام کیا ہے۔ میں یہاں پر تھوڑی سی بات یہاں پر یہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو قادیانی ہیں ان کا ایک شکوہ ہے پاکستان سے، کہتے ہیں یہ پاکستانیوں نے ہمیں جو ہے وہ غیر مسلم قرار دے دیا، دائرہ اسلام سے خارج کر دیا ہے اور ہمیں بہت برا کہتے ہیں، لہذا ہم مظلوم ہیں۔ یہ جہاں بھی جاتے ہیں، امریکہ، جس طرح اسرائیل، جو بھی ان کے پشت پناہی کرتے ہیں ان کے پاس جا کے یہی رونا روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم مظلوم ہیں، ہمیں دائرہ اسلام سے ان لوگوں نے خارج کر دیا ہے، ہمیں بہت برا کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ جو ذلت کا مستحق ہو، سزا کا مستحق ہو، اس کو سزا دینا یہ کوئی ظلم نہیں ہوتا بلکہ انصاف ہوتا ہے۔ رہی بات جو ان کا جملہ ہے، میں وہیں پہ بات کر لیتا ہوں۔ یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیا، انہوں نے کہا یہ کام تو تم نے بھی کی ہے، ان کی کتابوں میں موجود ہے، کہتے جو مرزا قادیانی پہ ایمان نہ لائے وہ سارے کافر ہیں، بے دین ہے، دین سے خارج ہے۔ بلکہ یہاں تک بےہودگی ہے ان لوگوں کے کلام میں، ان کی تصنیف میں، کہا جو مرزا غلام قادیانی پہ ایمان نہیں لاتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ اس طرح کی بےہودگی اور گالیاں جو ہیں ان کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں اور ساری امت کے لیے انہوں نے کیا لفظ استعمال کیے ہیں۔ اور ہمارا مزاج کیا ہے، جو جہاں پہ لگا ہوا لگا رہے۔ یہ مولویوں میں مسئلے ہیں، بس ٹھیک ہے مولوی خود ہی کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہمارے ایمان کا ہے، مولویوں کا نہیں ہے۔ لیکن میں اپنی سعادت اور علماء اپنی یہ سعادت سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو اجاگر کرنا اور اس کا تحفظ کرنا یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ رب نے مولویوں کے کھاتے میں ڈال دیا ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور میرا یہ مزاج نہیں ہے قسم اٹھانا، یقین کریں، نہ ہی میں قسمیں اٹھاتا ہوں۔ آپ یوٹیوب پہ ریسرچ کرنے میری کسی تقریر میں آپ قسم نہیں دکھا سکتے، لیکن آج میں یہ بات قسم اٹھا کے کر رہا ہوں، خدا کی قسم جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے جس حوالے سے بھی کام کرتا ہے، حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے وہ بندہ پکا ہی جنتی ہے۔ یہ جو میں نے قسم اٹھائی ہے یہ میرے اپنے کوئی جذبات نہیں ہیں، یہ میں قرآن و سنت کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ اور یہ بات مجھ سے پہلے گولڑے کے تاجدار انہوں نے پیر میرا علی شاہ صاحب نے بھی کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ سرکار کی ختم نبوت کے حوالے سے کام کرتا ہے وہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے، اس کی پشت پہ رسول اللہ
پشت پہ مرزیوں، او مرزیوں تمہاری پشت پہ اسرائیل کا ہاتھ ہوگا، امریکہ کا ہاتھ ہوگا، موجودہ حکمرانوں کا ہاتھ ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کرنے والے ان علماء کو